بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی جو کلاس ہوگی اس میں ہم دو سیکشنز میں اس کو ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلے سیکشنز میں ہم کچھ بکس کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے، اور جو سیکنڈ پارٹ ہوگا کلاس کا اس کے اندر جو اصول حدیث کے اندر پراپر انٹر ہونے سے پہلے کچھ بیسک انفارمیشن ہے جو آپ کو پہلے میں چاہتا ہوں کہ مائنڈ میں کلیئر کر دوں کہ یہ کنسیپٹ کیا ہے اصول حدیث کا، اور پھر ہم اس کے بعد جب انٹر ہوں گے تو انشاءاللہ جب آپ کو یہ چیزیں پڑھنے میں سمجھنے میں مزہ آئے گا۔ اور اس سب سے پہلے اٹس ریلی امپورٹنٹ کہ ہم اپنا کانٹیکسٹ ذرا کلیئر رکھیں کہ ایکچولی ہم کر کیا رہے ہیں، رائٹ؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ آر یو ایبل ٹو فالو؟ از اٹ کیا کرسر شو ہو رہا ہے اسکرین کے اوپر؟ دیکھیں، جب اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس کے اندر اس کے دو ہی بنیادی سورسز ہیں، دو ہی سورسز، ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ لیکن وہ اجماع بھی ہے، وہ قیاس بھی ہے، وہ عرف بھی، اب وہ اصول فقہ کے اندر چیزیں آتی ہیں۔ لیکن کوئی اجماع اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے تو وہ کاؤنٹ ہوگا، کوئی قیاس اگر قرآن و سنت کے خلاف آ جائے تو وہ کاؤنٹ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کوئی عرف اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ کاؤنٹ ہوگا؟ بالکل نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ اصل صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک سنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے جب کمیونیکیٹ کیا ہے نا تو لینگویج میں کمیونیکیٹ کیا ہے، رائٹ؟ اور لینگویج از سم تھنگ ویری کمپلیکیٹڈ، ویری کمپلیکیٹڈ۔ اس لیے تو جو اکثر جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں نا 90%، بلکہ مور دین دیٹ، وہ صرف اور صرف لینگویج کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم بات کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں کر پاتے، وہ بات خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے جب ہم سے کمیونیکیٹ کیا تو وہ خدا ہے، اور وہ وہی کہتا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہم ہیں، اب ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کلام کو سمجھنے کی جو اللہ پاک نے ہمیں دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اب قرآن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف چاہیے، نحو چاہیے، اور عرب کے کلام سے واقفیت آپ کو ہونی چاہیے۔ پھر اس کے اندر تفاسیر آ جاتی ہیں، پھر ایک تفسیر بالمأثور ہے، اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ پھر ایک تفسیر جو ہے وہ پھر کلامی تفاسیر ہوتی ہیں، پھر لغت کے اعتبار سے لکھی ہوئی تفاسیر ہوتی ہیں جیسے کہ کشاف وغیرہ ہو گئیں، پھر کچھ احکام القرآن وغیرہ جو فقہ کے اعتبار سے لکھی ہوئی تفاسیر ہوتی ہیں وہ ہو گئیں۔ پھر پچھلی صدی سے کچھ جو ہے نا وہ سائنٹیفک تفاسیر کا کام بھی چل رہا ہے جس کے میں ہیویلی اگینسٹ ہوں۔ اٹس جسٹ سو اسٹوپڈ کہ آپ کو قرآن کی کسی آیت سے ٹرین چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، رائٹ؟ اینڈ مچ مور دین دیٹ، تو قرآن ایک مکمل سائنس رکھتا ہے، اوکے؟ اسی طرح سننا ہے، جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا سنت، جب لفظ استعمال کریں گے سنت، انفارچونیٹلی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کے زمانے میں سنت کو ہم نے ایکویٹ کر دیا ہے حدیث کے ساتھ، کہ جیسے سنت صرف اور صرف وہی ہے جو حدیث میں آ جائے، اس کے باہر کوئی بھی چیز جو ہے وہ سنت نہیں ہے، اس سے باہر کوئی بھی چیز سنت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے ایک میں بڑا انٹرسٹنگ کوسچن رکھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم کتاب کون سی ہے؟ اس کا نام لوں ذرا۔ سب سے اہم کتاب آپ کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ گیو می اے نیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے، اٹس قرآن۔ تھینک یو، اٹس قرآن، جزاک اللہ خیر۔ یعنی کہ سنت کو اپروچ کرنے کا، سنت کو سمجھنے کا صرف اور صرف جو ہے وہ طریقہ یہ نہیں ہے، سنت کو سمجھنے کا صرف طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ روایات کے پیچھے جائیں، نہیں، بلکہ ایک تو قرآن سنت کا ان اٹ سیلف ایک سورس ہے، بہت بڑا سورس ہے، اوکے؟ اس کو اپنے ذہن سے نہیں نکالنا، بالکل ذہن سے نہیں نکالنا۔ دوسرا جو ہے وہ بہت بڑا سورس سنت کو سمجھنے کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے پریکٹس آف کمیونٹی، جو میں نے اب یہ لیفٹ سائڈ پر میں نے جو لکھا ہے، پریکٹس آف کمیونٹی۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو روایات میں ضعیف ملیں گی لیکن امت کا اس کے اوپر عمل ہے۔ تو یہ غلط سوچ ہے یہ کہنا کہ امت ایک ضعیف چیز پر متفق ہو گئی، غلط بات ہے یہ، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں۔ صحیح بات کیا ہے اس حوالے سے؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ بات اتنی مشہور تھی، اتنی مشہور تھی
صحابہ میں تابعین میں اس کو روایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، اس کو روایت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، سب کا عمل تھا اس کے اوپر۔ اور اگر اکا دکا کسی بندے نے روایت کیا اور اگر اس کے کسی حافظے میں مسئلہ آ گیا، اٹ ڈز ناٹ مین کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ حجاز مقدس سے لے کر ہند سے لے کر اور وہ جو پورے مصر اور اینڈ تک جو ہے وہ کسی ضعیف آدمی کی بات پر جمع ہو گئی ہے۔ اٹس ویری اسٹوپڈ، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گفتگو کی ہے بڑی زبردست، ان کی کتاب ہے تاویلات اہل السنہ، تفسیر ہے آپ کی امام ماتریدی کی، تاویلات اہل السنہ، رائٹ۔ اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے لا وصیت علی وارث، ایک روایت ہے وصیت سے متعلق جو ہے نا ایک روایت آتی ہے، اس کے اوپر محدثین کرام جو ہیں، جو اوائل کے محدثین ہیں، سب متفق ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام شافعی بھی فرماتے ہیں، بخاری بھی انہوں نے بھی نقل کیا اس کو کہ لیکن اس کے اوپر عمل ہے، کمیونٹی کا عمل اس کے اوپر ہے۔ تو ایک چیز جب وہ اتنی کامن ہو جاتی ہے کہ اس کو روایت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر روایت نہیں ملتی، بیکاز اٹس گیون، اٹس دیئر، اس کو روایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، اس کو روایت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی واقعی۔ تو ایک تو کمیونٹی ان اٹ سیلف بہت بڑا سورس آف نالج ہے، کہ کیونکہ یقینی بات ہے کہ صحابہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دیا اس کو کیری کس نے کیا ہے؟ آپ پیدا ہو کے 14 سال بعد آگے اور آپ نے کیری کر لیا اس کو؟ نہیں، سب سے پہلے کیریئرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کے صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے کیسے سمجھا؟ اس لیے آپ صحابہ کرام کے عمل کو اگنور نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے۔ پھر ان سے انہیرٹ کیا ہے تابعین نے، آپ ان کے عمل کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اٹس ریئلی امپورٹنٹ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے کہ سنت ہے کیا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ اب یہ جو پریکٹس آف کمیونٹی ہے اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے حدیث کے اندر، یہ پورا کا پورا معاملہ فقہ کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے زیادہ تفصیل میں، آلرائٹ۔ اچھا، یہ چیز ہو گئی۔ اگلی چیز اس کے اوپر آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ دوسرا طریقہ جو ہے سنت کو سمجھنے کا وہ ہے مرویات، روایات، نریشنز، جن کو ہم احادیث بھی کہتے ہیں، ان کو ہم احادیث بھی کہتے ہیں، آلرائٹ۔ ایک دوسرا طریقہ ہے، سوال ہے کہ اینی دلیل فار پریکٹس آف کمیونٹی کی ناٹ بی رانگ، نہیں، اور کمیونٹی سے میں یہ بتا دوں کہ ہم مراد لے رہے ہیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی، اس کے بعد کی مراد ہی نہیں لے رہے۔ آج کے زمانے میں اگر چند لوگ مثال کے طور پر، اب تو اتنا آسان ہو چکا ہے، ایک تم جھوٹ بول دو وہ ایسا سیل ہو جاتا ہے کہ 1 سال کے اندر سارے ہی اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ حضرت معاویہ کے مناقب بھی دیکھ لینا، کوئی ہے مناقب؟ کوئی مناقب نہیں ہے، تمام محدثین متفق ہیں۔ ایک جھوٹ بنا کے ڈال دو، پورا پاکستان، پورا انڈیا جو ہے نا وہ جشن منا رہا ہے ان کے نام کے، آلرائٹ۔ اس کو نہیں کہیں گے، رائٹ۔ اچھا، لکھا تواتر عملی، تواتر کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے، ابھی میں ٹیکنیکل ٹرمز میں جانا نہیں چاہ رہا، ابھی صرف میں بیسک آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں کسی جارگن میں نہیں پڑھ رہا کہ ایک آئیڈیا کلیئر کرو کہ وہ کیا ہے۔ اوکے، ہم جب بات کریں گے طبقے کی یعنی پریکٹس آف کمیونٹی کی، تو کمیونٹی سے مراد یہ ہوتی ہے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اس کو میں بڑا واضح کر دوں تو وہ ایک سورس ہے نالج کا، وہ ایک سورس ہے نالج کا، یو انڈرسٹینڈ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح روایت کیا گیا ہے اس طرح نماز پڑھا کرو، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، اپنی نماز پڑھنا کہاں سے سیکھی ہے؟ صحیح بخاری سے؟ آپ کے والد صاحب نے آپ کو 7 سال کی عمر میں صحیح بخاری پڑھائی تھی؟ آپ کے استاد محترم نے آپ کو صحیح بخاری پڑھائی تھی؟ صحیح مسلم پڑھائی تھی؟ آپ کو نہیں پڑھائی تھی۔ کہاں سے سیکھی آپ نے؟ چھوٹے تھے، ہم نے کمیونٹی کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کیسے ادا کر رہی ہے، بس۔ انہوں نے کس کو دیکھا؟ ان کو تو شاید ان کتابوں کے نام بھی نہ آتے ہوں، ان کو تو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے اوپر اختلاف ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، رائٹ۔ انہوں نے کہاں سے دیکھا اس کو؟ یہ وہ پریکٹس ہے جو چلتی آ رہی ہے تھرو آؤٹ، اوکے۔ یہ اس کو اپنے ذہن سے نہیں نکالنا، اٹس اے ویری امپورٹنٹ سورس آف نالج۔ اکثر لوگ حدیث پڑھتے ہوئے اس امپورٹنٹ چیز کو ذہن سے نکال دیتے ہیں۔ یو شوڈ ناٹ فارگیٹ دیٹ، یو شوڈ ناٹ فارگیٹ دیٹ۔ اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اگر کوئی کہے کہ میں کمیونٹی کی پریکٹس کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ امام مالک کی موطا کو پڑھے۔ موطا امام مالک حدیث بیان کرتے ہیں، گولڈن چین سے حدیث آتی ہے،
گولڈن چین سے کیا مراد ہے؟ امام مالک بیان کرتے ہیں نافع سے، وہ اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے بیان کرتے ہیں حدیث لکھ کر. اچھا وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. حدیث لکھ کر کہتے ہیں امام مالک اہل مدینہ کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے. واٹ؟ اہل مدینہ کا اس کے اوپر عمل نہیں ہے. اور مالک کے ہاں کسی حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے، اس کی علت کے لیے کافی ہوتا ہے کہ مدینے والے اس کے اوپر عمل نہ کر رہے ہوں. اٹ میک سینس. کیوں؟ مالک کے استاد کون یہ آج کے لوگ ہیں؟ نہیں، مالک تابعین کو دیکھ رہا ہے اپنے سامنے. مالک کے استاد ہیں نافع. نافع وہ آدمی ہے جس نے 20 سال عبداللہ بن عمر کی جوتیاں اٹھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یو انڈرسٹینڈ؟ اس لیے جب مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، it has a lot of power. Then someone saying حدثنا فلان، میں نے فلان سے سنا، اس نے فلان سے سنا، اس نے فلان سے سنا. ارے تم نے سنا، کیا سنا تم نے؟ یہ دن رات جو صحابہ کے بچے کر رہے ہیں یہ کچھ غلط ہے؟ Are we on the same page؟ ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ ویری گڈ، ویری گڈ. اسی طرح غالباً امام ابو یوسف نے سوال کیا امام مالک سے جب مدینے میں، آپ نے فرمایا یہ اذان کس طرح سے ہو رہی ہے؟ امام مالک نے فرمایا اگر تم اس اذان کی بات کر رہے ہو جو کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تو اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ وہ اذان جو دن رات مدینے میں ہوا کرتی تھی وہ یہی ہے جو تم سن رہے ہو. اب یہ معاملہ سمجھ آ گیا؟ یہی وہ سن رہے ہو. یہ تو تھا مدینے والوں کا معاملہ. کیا پریکٹس آف کمیونٹی متواتر سے بھی افضل؟ پلیز ابھی وہ کوسچنز نہیں آنے دیں پلیز میرے سامنے. ابھی جو بھی میں ڈسکس نہیں کر رہا، میں بالکل بھی ابھی جب میں لفظ استعمال کروں گا متواتر، ابھی میں نے اس کی کنڈیشنز کو ڈسکس نہیں کیا. جب میں متواتر پر جاؤں گا تب آپ مجھ سے یہ سوال کریں. اوکے، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں، تب میں ایکسپلین کروں گا. اب یہ جو میں ایک ٹاپک جو میں پکڑ رہا ہوں نا، مجھے اس میں ذرا فلی اس کو ایکسپلور کرنے دیں، اس کے جو سارے اینگلز ہیں وہ کھولنے دیں. اوکے، میں فل اس وقت اگر میں ایکسیپشنز پہ جاؤں کہ کمیونٹی کو کب لیا جائے گا کب نہیں لیا جائے گا تو اٹ ول اسٹارٹ انذر ٹاپک، رائٹ؟ تو اب اس کوشچن کو نوٹ کریں، یہ کوشچن بہت اچھا ہے، اس کو نوٹ کریں، اور جب ہم تواتر کی ڈسکشن شروع کریں گے تب ہم اس کے اوپر بات کریں گے کیا ہے. اب کمیونٹی کی پریکٹس ہے. اب کمیونٹی کی پریکٹس جو صرف اہل مدینہ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ کم و بیش کوئی 4000 کے قریب صحابہ کرام تھے جو کوفہ شفٹ ہو گئے تھے، انکلوڈنگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. اب کوفہ میں چلے گئے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفہ چلے گئے تھے. بڑے بڑے فقہا جو تھے وہ سارے کوفہ میں رہنے والے تھے. تو پھر جو اہل کوفہ کا جو عمل تھا الٹیمیٹلی انہوں نے ان صحابہ کرام سے ہی ڈرائیو کرنا تھا. عبداللہ بن مسعود کدھر چلے گئے تھے؟ کوفہ میں. ابو حنیفہ بھی کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو فقہ ہے، فقہ حنفی، ہم عبداللہ بن مسعود کے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اور ان صحابہ کرام کے اوپینینز ان کو پریفر کرتے ہیں جو کوفہ کے رہنے والے تھے. کیوں؟ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی ابو حنیفہ کے پاس دلیل ہے وہ ضعیف ہے؟ ارے یار، ابو حنیفہ کے پاس کمیونٹی کا عمل ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ یہ حدیث مروی، یہ جو جس میں رفع الیدین کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں فرمایا، فلاں راوی سفیان ہے وہ عن سے روایت کر رہا ہے، یہ ہے اور وہ ہے، طرح طرح کی ہزار باتیں کرتے ہیں. ارے یار، تمہاری روایتوں کے جھگڑے ایک طرف، ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں میں نے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کوفہ کو. وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ بن مسعود کے آگے شاگرد ہیں سارے. اب کیا کریں گے اس کا؟ اس چیز کو بڑا کلیئر رکھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں. 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوتے ہیں اور 150 ہجری میں ابو حنیفہ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. اور ابو حنیفہ کی پیدائش جو ہے نا وہ 80 ہجری کے اندر ہے. بعض 90 کہتے ہیں، بعض 70 کہتے ہیں، لیکن 80 کی اوپینین جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، زیادہ مناسب نظر آتی ہے. مالک بھی ان سے پہلے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ بہت قریب سے پایا ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ صحابہ کرام کے پاس صرف دین سکھانے کا یہی طریقہ تھا کہ چند ایک لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے گفتگو شروع کر دی رفع الیدین کرنا ہے، رفع الیدین نہیں کرنا، آمین اونچی کرنی ہے، آمین نیچی کرنی ہے؟ یار یہ تو تمہارے بعد کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. صحابہ کرام ایسے دین نہیں سکھاتے تھے، وہ عمل کرتے تھے، ان کے بچے دیکھتے تھے. یہ نقطہ سمجھ آیا ہے؟ یہ کنسپٹ کلیئر کریں. ہر آدمی اس کنسپٹ کو اپنے ذہن میں واضح رکھے. اس کو نہیں نکالنا اپنے ذہن سے. اوکے،
اس کے مقابلے میں پھر جو محدثین کی جو میتھڈالوجی ہے یہ صحیح معنوں میں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ امام شافعی سے شروع ہوتی ہے. امام شافعی واز دا فرسٹ پرسن جنہوں نے حدیث کی سند کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے. پھر امام احمد بن حنبل نے اسی میتھڈالوجی کو ڈیولپ کیا، اور پھر سارے کے سارے محدثین، یہی وجہ ہے کہ یا تو وہ شافعی یا پھر احمد بن حنبل سے زیادہ انفلوئنس نظر آتے ہیں. ان کا ایک جو ہے نا وہ پھر طریقہ وہ زیادہ مانتے ہیں. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ غلط ہے. ایک روایت کے مقابلے میں اگرچہ اس کو ثقہ ان ثقہ روایت کرنے والے لوگ ہوں، اس کے مقابلے میں کیا وہ اہل مدینہ کے عمل کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ سمپل سی بات ہے. کیا اہل مدینہ کے عمل کا مقابلہ کر سکتی ہے کوئی روایت؟ نہیں. ایز سمپل ایز نہیں کر سکتی وہ بات. اوکے، تو اس لیے جو کمیونٹی کا عمل ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے جانے نہیں دینا. ہم کمیونٹی کے عمل کو نہیں لے رہے اس وقت. ہم دیکھیں گے نریشنز کو کہ نریشنز کیا ہیں. نریشنز میں کیا ہوتا ہے کہ راوی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو بیان کرتے ہیں، اس کو چیزوں کو آگے ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اوکے، اس کو سمجھنا ہے. پھر جو روایات ہوتی ہیں اس کے دو پارٹس ہیں، اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہے ریکارڈنگ کا پارٹ ہے، جیسے کہ میں نے لکھا لیفٹ سائڈ پر، اور ایک ہے انڈرسٹینڈنگ کا پارٹ. ریکارڈنگ کا مطلب ہے، اس سے میں نے مراد یہ لی ہے روایت حدیث، حدیث کو کتابوں میں درج کرنا، یعنی جو کام محدثین کرام نے کیا، یہ ریکارڈنگ کا کام ہے. جو محدثین نے کیا وہ ریکارڈنگ کا کام ہے. اور انڈرسٹینڈنگ کا کام وہ ہے جو فقہاء کرام کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ یہ فقہاء کا کام ہے. ہم کسی بھی، ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ صرف نریشن کو پڑھ کر، آپ نے سمجھ نہیں، میں نے نریشن لکھا ہوا ہے، نریشنز کو پڑھ کر آدمی فتویٰ لگا دیتا ہے کہ لو تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو دین کے خلاف ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ نریشن از دیئر شیور، لیکن اس کے ساتھ پریکٹیسل کمیونٹی بھی ہے. اور پھر وہ نریشن الٹیمیٹلی پارٹ آف سنہ ہے، اور سنہ کو ہم قرآن سے انڈیپینڈنٹلی نہیں سمجھ سکتے، جس طرح قرآن کو سنہ سے انڈیپینڈنٹلی نہیں سمجھ سکتے. یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تم ایک روایت دیکھ کر شور نہیں کر سکتے کہ تم حدیث کے اوپر عمل کیوں نہیں کر رہے. اس کی بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ کو آگے سمجھ آ جائیں گی، لیکن ایک کنسیپچل کلیئرٹی اس مسئلے کے اوپر یہاں پر جو ہے نا وہ لے لیں کہ یہ معاملہ ہے کیا. اب جو ریکارڈنگ کے اندر، یعنی کہ جو محدثین کرام ہیں، ایک بڑا مزے کا آپ کو میں چیز بتاتا چلوں کہ بخاری، صحیح بخاری سے پہلے اہل السنہ والجماعہ کے جو اسکول آف تھاٹس ہیں فقہ کے اندر، وہ سارے کے سارے مدون ہو چکے تھے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب کے سب امام بخاری سے پہلے کے لوگ ہیں. اوکے یہ اس کی بڑی اچھی انٹرسٹنگ امپلیکیشنز ہیں، انشاءاللہ وہ آگے آئیں گی. اب ہم ریکارڈنگ کے اندر دو پارٹس ہیں. اب حدیث کو روایت کرتے ہیں تو ریکارڈ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. آپ نے لکھ لی روایت، پھر آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے اس روایت کو. ایویلویشن کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں، کتنا ٹرو ہے کتنا فالس ہے اس کے اندر، اس کی ایویلویشن کی جاتی ہے. پھر ایویلویشن کی جو فن ہے، یہ وہ فن ہے جو ہم اس وقت ابھی پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اس کورس کے اندر سے وہ کر رہے ہیں. یہی وہ فن ہے جو میں پڑھاتا ہوں، اور اسی کے اندر بھی الحمدللہ تعالیٰ میری ایکسپرٹیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے. تو آپ کو میں کنٹیکسٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وٹ وی آر ایکچولی ڈوئنگ ہیئر. آپ کا کوئی پھڈا نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ والے لوگ ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مفسرین ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پریکٹس آف کمیونٹی والے لوگ ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ ایک اسپیسیفک پوائنٹ پر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کو ایویلویشن کے دو پارٹس ہیں، ایک پرنسپلز ہیں جس کو ہم اصول کہتے ہیں، یہ تھیوریٹیکل پارٹ ہے. اصول حدیث کی آپ ایک نہیں 1,00,000 کتابیں پڑھ لیں، آپ کو جرح و تعدیل نہیں آئے گی. آپ مجھ سے سائن بھی کروا لیں اس بات کے اوپر. اصول حدیث کی 1,00,000 کتابیں پڑھ لیں، آپ کو جرح و تعدیل نہیں آئے گی. میرے سائن کروا لیں ساتھ اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ یہ تھیوری ہے. پریکٹیکل جب آپ کریں گے تو اس میں بہت سے ifs اور dens اور buts آ جاتے ہیں، بہت سے مسئلہ آ جاتا ہے اس کے اندر. وہ جب تک آپ اس پریکٹیکل سائڈ کو نہیں پڑھیں گے، اس کے اوپر ٹائم نہیں لگائیں گے، نہیں کھپائیں گے، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ چل کیا رہا ہے. there is a theory and then there is an application، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہے ان دو چیزوں کے اندر. جو تھیوری ہے اس کو اصول الحدیث کہا جاتا ہے، اور جو اپلیکیشن ہے اس کو جرح و تعدیل کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں علم حدیث شریف کا جنازہ ایک تو اس لیے اٹھا ہے کیونکہ یہ مدارس میں علم نہیں پڑھایا جاتا ڈیٹیل میں. جو پڑھایا جاتا ہے وہ صرف اصول حدیث کے چند ایک دو رسالے جو ہے میکسیمم پڑھا دیے جاتے ہیں. جرح و تعدیل کی تفاصیل کو نہیں ٹچ کیا جاتا. جرح و تعدیل ایک مستقل علم ہے، ایک مستقل فن ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرتا. اصول حدیث پڑھنے والے لوگ جب آ جاتے ہیں، ان کی ایسے لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب فار ایگزامپل مثال کے طور پہ
اگر ایک اسپیلنگ لے لیں مثال کے کٹ, CUT کٹ, رائٹ, تو PUT پٹ کیوں نہیں ہے, پٹ کیوں ہے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وہ اصول میں لکھا ہوا ہے, اصول حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ہوگا نا XUT تو وہ بٹ پڑا جائے گا, اٹ کی بات آئے گی اس میں. اچھا یہاں پر تو پھر جب وہ پریکٹیکلی کرنے پہ آتے ہیں, جب وہاں پر P لکھا ہوا آتا ہے تو وہ اس کو پٹ پڑھ دیتے ہیں, وہاں پر پٹ نہیں پڑھتے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ میں صرف ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھیوری از ناٹ سفیشینٹ جب تک آپ تھیوریٹیکلی ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرتے. is there any book which practically discuss each terms of hadith science? last time میں نے اس کا جواب دیا تھا, یاد ہے میں نے کیا کہا تھا اصول حدیث کے حوالے سے؟ کوئی کتاب ہے جو مکمل اصول حدیث کو ڈسکس کرتی؟ نو, کوئی بک نہیں ہے. یہ اس علم کی بہت مزے کی بات ہے, آئی لائک اٹ. ٹھیک ہے, اس بار کوئی کتاب نہیں ہے. آلرائٹ, تو جرح و تعدیل کے اوپر ائمہ کرام نے کتابیں لکھی ہیں. عبدالحی لکھنوی نے بھی کتاب لکھی ہے, اور عبدالحی لکھنوی کی کتاب کو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ کورس اگر ہوگا ہمارا تو اس کے اندر بعض تو مقتضا پڑھیں گے جو نئے لوگ ہیں, اور آپ لوگ انشاءاللہ جو ہیں وہ عبدالحی لکھنوی کی کتاب پڑھیں گے ساتھ اس میں. آلرائٹ, تو what we are doing here is کہ جو پرنسپلز ہیں ہم اس کو پڑھیں گے. ابھی اس کورس کے اندر ہمارا ٹوٹل فوکس پرنسپلز پر رہے گا, اور جو اس کا پریکٹیکل پارٹ ہے یہ بہت عرصہ لگتا ہے یار اس کو ماسٹر کرنے میں. اوکے, اٹ ٹیکس a lot of time, تب جا کر جو ہے نا یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. آلرائٹ, تو آر وی کلیئر ہم کس کانٹیکسٹ میں ہیں, جو ہمارا کانٹیکسٹ چل رہا ہے ہم اس کے اوپر کلیئر ہیں؟ چلیں اب جب یہ چیز سمجھ آ گئی ہے, اب ہم اس کو سمجھنے کے بعد ہم نیکسٹ جو ہے نا وہ اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں. کہ اس کو بالکل میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دوں گا, ہم اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے. نیکسٹ چیز ہماری سمجھنے کی یہ ہے کہ اصول, جب یہ چیز سمجھ آ گئی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کتابوں کا جو علم ہے, کہ کتابوں کو تلاش ہونا, کتابوں کے بارے میں جاننا, یہ کیوں ضروری ہے. اوکے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیولپمنٹ آف حدیث لٹریچر. حدیث لٹریچر بھی ڈیولپ ہوا ہے, ہر علم کی طرح یہ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوا ہے. ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو کہ بھئی یہ فلاں حدیث صحیح ہوتی ہے, فلاں حسن ہوتی ہے, فلاں ضعیف ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوا. ٹائم کے ساتھ صدیاں لگی ہیں, میں نے کہا صدیاں لگی ہیں اس علم کو, تب جا کر جو ہے نا اس فارم میں پہنچا جس فارم میں ہمیں یہ مل رہا ہے. تو اصول حدیث کو پڑھنا اور کتابوں کا علم ہونے سے کہ کون سی کتاب کس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی, ایک تو آپ کو ڈیولپمنٹ کا پتہ چلتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اصولی تھاٹ کیسے ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا پتہ چلتا ہے آپ کو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کتابوں کو جو ہے نا وہ کیا کہ ایئرس کے حساب سے ارینج کریں, کہ دوسری صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی گئیں ان کا کیا مزاج تھا, جو تیسری میں لکھی گئی ان کا کیا مزاج تھا, جو چوتھی میں لکھی گئی ان کا کیا مزاج تھا, اور ان کے جو ہے نا کیا موضوعات تھے, کیا ڈیبیٹس تھیں جو چلتی تھیں. اس سے کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کو وہ ٹائم پتہ چل جاتا ہے نا, ہر ٹائم کی ایک اسپیسیفک ڈیبیٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے شروع میں ایک ذکر کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ ہر انسان اپنے زمانے کی پروڈکٹ ہوتا ہے, تو پھر جب وہ ڈسکشنز کر رہا ہے نا اس کی بھی سینس بنتی ہے کہ اچھا اس کا زمانہ ہی وہ تھا جس کے اندر یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ ان موضوعات کو ڈسکس کر رہا ہے اور فلاں موضوعات کو ڈسکس نہیں کر رہا. رائٹ, اب مثال کے طور پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر ایمان رکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں, اور آپ کا جو وجود ہے یعنی آپ یقینی طور پر بشر تو ہیں ہی, افضل البشر ہیں, لیکن اب نور بھی ہیں. اب قرآن کی بعض آیات ہیں, اگر آپ سوچیں گے نا کہ مطلب میں اگر تفسیر نشاپوری دیکھ لوں یا تفسیر رازی دیکھ لوں یا کوئی اور تفسیر ماتوریدی دیکھ لوں, کہ اس کے اندر ان آیتوں کے نیچے مجھے کوئی ایسی تفسیر مل جائے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ان کے زمانے کی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے یہ آپ کے پاکستان انڈیا کی ڈیبیٹ ہے. اس لیے ہاں وہ آدمی جو اس ڈیبیٹ کے بعد لکھے گا تفسیر کو, وہ ہو سکتا ہے کہ ان موضوعات کو ڈسکس کرے, لیکن جو آدمی اس ڈیبیٹ سے باہر ہے وہ کیسے لکھے گا اس کو. سو اس لیے کتابوں کا ٹائم پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کس انداز سے ہوئی ہے. اچھا چلیں یہ تو یہ ہو گیا, اور یہ بھی اب اس سے نیکسٹ چیز یہ ہے کہ حدیث کو تلاش کیسے کرتے ہیں. کتابوں کا علم ہونے سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ در حقیقت حدیث کو تلاش کس انداز میں کیا جاتا ہے. اوکے, کیونکہ حدیث کی کتابیں ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی, اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر ساری حدیثیں جمع ہو گئی ہوں. صرف ایک آدمی ہے ہماری تاریخ کا جس نے یہ اٹیمپٹ کی تھی, وہ تھے حافظ جلال الدین سیوطی. انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی ساری حدیثوں کو جمع کرنے کی. وہ کتاب ابھی اویلیبل ہے, اس کا نام ہے جامع الاحادیث, جس کو جمع الجوامع بھی کہا جاتا ہے.
جامع الاحادیث، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ 40-45 ہزار کے قریب احادیث کو جمع کیا ہے، اور سب کو الفابیٹیکلی ارینج کیا ہے. کمال، سب کو الفابیٹیکلی ارینج کیا ہے، ہر حدیث کا حوالہ لگایا ہے کہ صحابی سے مروی ہے اور کس کتاب میں موجود ہے، لیکن وہ بھی ساری حدیثوں کو جمع نہیں کر پائے. بعد میں بھی ابھی آج کے زمانے تک جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہوتا چلا جا رہا ہے. مثال کے تو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی پھر اس کے اوپر جو ہے نا اس کتاب پر ایڈیشنز لکھے ہیں، وہ حدیثیں جو سیوطی سے رہ گئیں وہ لکھی. پھر اس کے بعد امام ہمارے جو شیخ کے شیخ ہیں امام عبداللہ گماری، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایڈیشنز لکھی ہیں مزید. یہ کام چل رہا ہے. احادیث نہیں کسی کی ہاتھے میں آتی ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اگر کسی کے ہاتھے میں آ سکتی تو وہ حافظ جلال الدین سیوطی تھا، وہ یہ کام کر سکتا تھا. رائٹ. سوال آیا کہ کیا یہ پاور بینک گوگل کلاس روم پر دستیاب ہوگا؟ میں دے دوں گا انشاءاللہ میں اس کو دے دوں گا، نو ایشوز. اب دوسرا یہ کہ حدیث کی تخریج کرنا، حدیث کی تخریج کرنے کے لیے حدیث کی کتابوں کا علم سب سے پہلے ہے. اگر آپ کو حدیث کی کتابوں کا علم نہیں ہے تو آپ حدیث کی تخریج نہیں کر سکتے. تخریج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تخریج کا معنی ہوتا ہے حدیث کو اس کی اصل کی طرف منسوب کر دینا. اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ حدیث کو سند سے روایت کرنا، اس کو بھی تخریج کہتے ہیں. اپنی سند سے روایت کرنا، اس کو بھی تخریج کہا جاتا ہے. اور ایک تخریج کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی بھی حدیث ہمارے پاس ہے، ہم اس کو اس کے اوریجنل سورس کی طرف منسوب کریں کہ فلاں شخص نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تخریج ہے. انڈرسٹینڈ؟ آلرائٹ. تو تخریج کے اندر جو ہے جب اب ہم کریں گے انشاءاللہ تخریج کے متعلق آپ کو مزید میں چیزیں بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو معاملہ ہے نا کہ کیا ہے. جب تخریج کی جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے اس میں اوریجنل حدیث فائنڈ کرنی ہوتی ہے، پھر ہم نے اس حدیث کی مطابقت کو تلاش کرنا ہوتا ہے. مطابقت کہتے ہیں جو ایویڈنسز جو اس کو سپورٹ کر رہے ہوں. پھر شواہد کو تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ احادیث جو اس کے سملر میننگز کنوے کر رہی ہوتی ہیں اگرچہ ان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ لفظ سیم نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد ہم نے حدیثوں کے اندر جب غلطیاں نکالنی ہوتی ہیں کہ کس راوی سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس سب کے لیے یہ کیا سب چیزیں ہیں؟ یہ علم تخریج ہے. یہ سب کا سب علم تخریج ہے. اوکے، یہ سب کا سب علم تخریج ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کتابوں کا علم ہو کہ کتابیں کون کون سی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ابھی میں اس سلائیڈ میں صرف چند ایک نام آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ جنرا ہیں کتابوں کے، یہ کتابوں کے نام نہیں ہیں بلکہ کتابوں کے جنرا کے نام ہیں، اور یہ پرائمری حدیث بکس ہیں. اوکے، میں بھی بتا دوں کہ یہ سب کی سب نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے نا روایات میں نے جو یہاں پر مینشن کر رہا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب سے پہلے ہے جامع. بعض کتابیں ہیں حدیث کے ان کو جامع کہا جاتا ہے. جامع، بعض کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے. جامع جیسے کہ جامع ترمذی ہو گئی. اوکے، یہاں اسی طرح سے جو ہے وہ امام بخاری کی جو کتاب ہے یہ بھی جامع الصحیح ہے. الجامع الصحیح اس کا نام ہے، اس کو بھی جامع کہا جاتا ہے. اور اس کی جمع ہوتی ہے جوامع. پلورل کو جاننا ضروری ہے. بعض کتابیں ہیں وہ سنن کے نام سے مشہور ہیں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. اس کے اوپر تفصیل کو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا، صرف میں نام بتا رہا ہوں. اوکے، اور جیسے 4 سنن تو ہماری ویسے ہی بڑی مشہور ہے نا، سنن نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے اور ترمذی ہے. اور ترمذی کو جامع بھی کہتے ہیں. اور اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایک کتاب کے اندر وہ کئی کوالٹیز جمع ہو جائیں، ایک کتاب جامع بھی ہو، ایک کتاب سنن بھی ہو. اٹ از پاسبل. اوکے، پھر بعض کتابوں کو مسند کہا جاتا ہے، جیسے کہ مسند احمد بن حنبل. اس کو جامع احمد بن حنبل نہیں کہتے، سنن احمد بن حنبل نہیں کہتے، اس کو مسند کہتے ہیں. مسند. اور اس کا کوئی میننگ ہے، ایک اسپیسیفک میننگ ہے اس لفظ کا. پھر مصنف ہے. مصنف ایک الگ جنرا ہے مکمل ان اٹ سیلف. اس کے الگ فوائد ہیں. اس کے اندر احادیث کی ارینجمنٹ ایک ہوتی تو سنن کے اعتبار سے ہے، لیکن اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں آتی ہیں. جب ہم مصنف کو پڑھیں گے پھر اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے. پھر ایک ہے مستخرج. مستخرج ایک ان اٹ سیلف ایک الگ جنرا ہے. پھر ایک موطا کتابوں کو کہا جاتا ہے. اس کے اوپر تو ایک تو امام مالک کی ہی مشہور ہے، لیکن ایک امام محمد کی بھی ہے جو کہ اس کو بھی امام مالک سے ہی روایت کرتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ مزید روایت کا اضافہ بھی کیا ہے. پھر اس کے بعد معاجم ہیں. معاجم امام طبرانی کے بہت مشہور ہیں، معجم الکبیر، معجم الاوسط، معجم الصغیر،
پھر ابن الاعرابی، ناٹ ابن عربی، ابن الاعرابی، یہ امام ابو داود کے شاگردوں میں سے تھے، ان کے بھی معاجم ہیں بڑے زبردست قسم کے، اور بھی اس طرح سے جو ہے وہ ابن المقری نے لکھا ہوا ہے، اپنے معجم لکھی ہے، معجم الشیوخ ہے، پھر اس طرح کی اور بھی کتابیں آپ کو ملتی ہیں معجم کے نام سے، اس کی الگ سائنس ہے ان اٹ سیلف کہ معجم کی بکس کیا ہیں۔ پھر جز ہوتے ہیں، جز کہتے ہیں وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر امام بخاری کی مثال کے طور پہ کتاب ہوگی جز رفع الیدین، اس کے اندر آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے سے متعلق احادیث کو جمع کیا ہے، جز بر الوالدین، جس میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے متعلق اپنے مرویات کو جمع کیا ہے۔ اوکے، تو سبحان اللہ، یس امام محمد الشیبانی، امام محمد الشیبانی ہیں وہ، کہ انشاءاللہ موطا کو جب ڈسکس کریں گے تو تفصیلی حالات آ جائیں گے ان کے۔ پھر بعض کتابیں ہیں وہ دلائل کے نام سے مشہور ہیں، جیسے دلائل النبوہ ہوگی، یا ابو نعیم کی دلائل ہو گئی، اور یا پھر کچھ خصائص کے نام سے مشہور ہیں، کچھ شمائل کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ وہ بکس ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصائص، شمائل، فضائل کو ڈسکس کرتی ہیں، آپ کی سیرت کو ڈسکس کرتی ہیں، اس کے اندر اور کوئی اسپیکٹ کور نہیں ہوتا ان کتابوں کے اندر۔ تو یہ ایک آپ کو میں نے ایک بیسک خاکہ میں نے بتایا ہے کہ کس طرح کی بکس جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس فن کے اندر۔ تو اب آپ نے جو ہے نا اس کو سمجھنا شروع کرنا ہے کہ اس کا معاملہ ہے کیا۔ ابھی آپ کو میں یوں کرتا ہوں کہ چند ایک کتابوں کے نام آپ کو میں بتاتا ہوں، اور آپ اس کو اپنے پاس جو ہے نا وہ نوٹ رکھیں۔ جیسے کہ جامع کون سی کتاب ہوتی ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کو۔ جامع وہ کتاب ہوتی ہے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ جس کے اندر 8 ٹاپکس کو کور کیا جاتا ہے۔ جامع اس کے اندر 8 ٹاپکس کو کور کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جامع ہے، جامع۔ اوکے، 8 ٹاپکس کو کور کیا جاتا ہے، اور اگر میں ان 8 ٹاپکس کو اگر میں لکھنا چاہوں تو لیٹ می جسٹ شیئر اٹ ہیئر، آئی تھنک میں کر سکتا ہوں۔ جی یہاں پر میں نے آپ کو زوم میں شیئر کر دیا اس کے ساتھ۔ تفسیر، باب التفسیر ہوتا ہے اس کے اندر، باب التفسیر تاریخ اور سیر کے چیپٹرز ہوتے ہیں، عقائد کے چیپٹر ہوتے ہیں، احکام الرقاق کے چیپٹر ہوتے ہیں، آداب کے چیپٹر ہوتے ہیں، سفر کے، شمائل کے، مناقب کے اور فتن کے باب ہوتے ہیں۔ یہ ایک جنرل ڈیفینیشن ہے۔ تو جامع کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ جو کمپریہنسو ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو مختلف اینگلز کے ساتھ ڈسکس کرتی ہو۔ وہ صرف فقہ کو ڈسکس نہیں کر رہی بلکہ وہ ادب کو بھی ڈسکس کر رہی ہے، وہ عقیدے کو بھی ڈسکس کر رہی ہے، وہ قیامت کی نشانیوں کو بھی ڈسکس کر رہی ہے۔ اس کے اندر قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث بھی موجود ہیں، اس کے اندر ہسٹری بھی ڈسکس کی گئی ہے، اس کے اندر وارز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ یس، وہ ملٹیپل سٹف جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، وہ کسی ایک خاص اسپیکٹ پر کنسنٹریٹڈ نہیں ہوتی۔ یو انڈرسٹینڈ؟ اس کو کہا جاتا ہے جامع۔ اور جو جوامع ہمارے پاس موجود ہیں، سب سے پہلے تو جو سب سے مشہور، سب سے بہترین جو جامع ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے صحیح البخاری۔ صحیح البخاری، آلرائٹ۔ صحیح بخاری کا جو نام ہے، صحیح بخاری کا جو اوریجنل نیم ہے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ امام بخاری نے اس کا یہ نام رکھا تھا کتاب کا، الجامع۔ اس کتاب کا نام ہے الجامع المسند۔ اس کو مسند بھی اس کا نام ہے، مسند کا میں بتاتا ہوں کہ مسند کیوں کہتے ہیں اس کو۔ الصحیح المختصر، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس لیے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں ملٹیپل ٹاپکس جو ہے نا وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ اس میں کتاب یعنی کہ بدء الوحی ہو، کتاب الایمان، کتاب العلم، پھر فقہ کے ابواب چلتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر کے چیپٹرز ہیں، پھر فضائل کے چیپٹرز ہیں، فضائل کے بعد فتن کے چیپٹرز ہیں، اور تو مختلف طرح کے جو ہے نا وہ چیزیں آتی ہیں۔ اسٹل مختصر، مختصر کا مطلب یہی ہے نا کہ سب چیز، ہر چیز کمپریہنڈ نہیں کی انہوں نے، یہ نہیں سوچا کہ سب چیزیں بیان کر دینی ہیں۔ اٹس اے گڈ ایگزامپل، اٹس اے گڈ ایگزامپل۔
اسی طرح جو جامع ترمذی ہے، جس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کی مثالوں میں سے ہے، وہ بھی اس کی مثالوں میں سے ہے، رائٹ. تو ہم اس کے ایک یہاں پر لکھ دیتے ہیں اس کو، اگر ہم کہنا چاہیں تو. ایک تو ہے صحیح بخاری، ایک اس کی ایگزامپل ہے، اور اس کے علاوہ جو جامع ترمذی ہے یہ اس کی اچھی ایگزامپل ہے، رائٹ. سنن وہ کون سی بکس ہوتی ہیں؟ سنن وہ بکس ہوتی ہیں جو اسپیسیفکلی فقہ کو ڈسکس کرتی ہیں. اس کے اندر وہ طہارت کے ابواب ہوتے ہیں، یعنی کہ طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، اور جو بزنس کے معاملات ہوتے ہیں، ٹرانزیکشنز وغیرہ کے، اور ان سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کی تفصیلات کو جن کتابوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے ان کو سنن کہتے ہیں. مثال کے طور پر سنن ابی داود، سنن ابی داود. سنن ابی داود میں کتاب و تفسیر نہیں ہے، سنن ابی داود میں مناقب کے چیپٹرز نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مناقب کی حدیث بیان کریں کسی مقام پر، لیکن وہ مناقب بیان کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، کوئی مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے فقہ کا، تو اس مقام پر اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو سنن کہا جاتا ہے. سنن وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر، سنن وہ کتاب ہوتی ہے جس میں نبی جو فقہ کے احکامات ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، احکامات کی کتاب ہوتی ہے. سنن ابو داؤد ہو گئی، سنن ابی داؤد. بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ نا سنن کے نام ہی لکھ لیں، میں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو میں وہ بناتا بھی رہتا ہوں، یعنی کہ اس کو اگر میں اس کی ایک ڈپلیکیٹ سلائڈ کریٹ کر لوں یہیں پر، اٹ ول بی مچ بیٹر. اوکے. سو جو سنن حدیث بکس ہیں تو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا اس کو سنن ابو داود کو، سنن ابو داود. اسی طرح سنن نسائی ہے، سنن نسائی. سنن نسائی دو ہیں بیسیکلی، ایک کو کہا جاتا ہے صغرا کہا جاتا ہے اور اس کا نام مجتبی بھی ہے، اوکے. اور جو دوسری ہے اس کو کبرا کہا جاتا ہے، کبرا. یہ دونوں پبلشڈ ہیں، صغرا بھی اور کبرا بھی، یہ دونوں پبلشڈ ہیں. صغرا کا معنی ہے چھوٹی سنن اور کبرا کا معنی ہے بڑی سنن. آلرائٹ. اس کے اوپر اختلاف ہے، انشاءاللہ جب سنن نسائی کی طرف جائیں گے تب میرے سے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ صغرا اور کبرا میں کیا فرق ہے. ابھی صرف نام کو یاد کرنا ہے آپ نے، اوکے. دین وی ہیو سنن ترمذی، جس کا بھی ہم نے نام لیا، آلسو نون ایز جامع ترمذی، اس کو سنن بھی کہتے ہیں، اوکے. دین وی ہیو سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ بھی جو ہے، اگر میں ایک لفظ استعمال کروں گا، اٹ ہیز a touch of جامع. اس میں ٹچ نظر آتا ہے آپ کو جامع. جو کبرا ہے نا، کبرا بائی دا وے، کبرا از جامع، کبرا جامع ہے. سنن کبرا کے اندر تفسیر کے چیپٹرز بھی ہیں، مناقب کے بھی ہیں، اور سنن کبرا کے اندر ہی وہ خصائص علی علیہ السلام ہے جو امام نسائی کی جو کتاب ہے اس میں موجود ہے. پھر اس میں کتاب الملائکہ ہے، پھر عورتوں کے ابواب، انہوں نے ایک عورتوں پہ ایک الگ مستقل کتاب لکھی ہے، کتاب النساء، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نا وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اوکے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم لیں گے. پھر اس کے بعد سنن ابن ماجہ کے بعد وی آلسو ہیو سنن دارمی. سنن دارمی یہ بھی ہمارے پاس ہے، یہ امام بخاری کے استاد تھے. اٹس اے گڈ بک، اٹس اے ویری گڈ بک، اور آئی ریکمینڈ ٹو ریڈ اٹس مقدمہ. امام دارمی نے کمال کا مقدمہ لکھا ہے اپنی کتاب کا، اپنی سنن کا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل سے اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کتاب العلم لکھی ہے شروع میں، کتاب العلم. یار میں نے اس جیسی چیز نہیں پڑھی اس کے بعد، نہ کبھی اس سے پہلے ایسے کوئی پڑھی ہے کہ کسی نے علم کے اوپر اتنا کمال کا مقدمہ لکھ دیا ہو. اوکے. سنن دارمی یہ ٹرانسلیٹڈ ہے، جو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے، انگلش کا مجھے معلوم نہیں کہ اویلیبل ہے یا نہیں. اوکے. دین وی ہیو سنن دار قطنی. امام دار قطنی کی کتاب ہے سنن دار قطنی. اور یہ ان کے زمانے کیا ہیں، کون کس زمانے میں ہوا، انشاءاللہ جب ہم ان کی کتابوں کو تفصیل میں جب جاننے کی کوشش کریں گے تب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آلرائٹ. پھر امام بہقی کی سنن ہے،
سنن بہقی، اور آپ کی کتابیں بھی کئی ایک سنن نہیں لکھی ہے آپ نے اس 2 سنن ہیں آپ کی، ایک صغرا بھی ہے اور ایک کبرا بھی ہے. کبرا زیادہ فیمس ہے آپ کی، سنن الکبرا، سنن بہقی بھی جس کو کہا جاتا ہے، سنن بہقی بھی ہے. اوکے. پھر کچھ ہیں جو ریئر، یا مجھے کہنا چاہیے کہ لاسٹ سنن ہیں، یا جس کے کچھ پارٹس اویلیبل ہیں، اور زیادہ ہم ان میں سے لوگ، آپ زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں گے. ایک ہے سنن ابو قرہ زبیدی، سنن ابو قرہ زبیدی. یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، گم ہو گئی بھی یہ کتاب، لیکن اس سے امام سیوطی نے کافی حدیث کو نقل کیا ہے سنن ابو قرہ زبیدی سے. دین وی آلسو ہیڈ سنن ابو مسلم کشی، سنن ابو مسلم کشی. Then we also have, it's an important book, we cannot miss it. اس کو یہاں پر لکھتے ہیں کہیں اوپر کر کے نا، اس کا نام ہے سنن سعید بن منصور. یہ اویلیبل ہے، اوکے، یہ پبلشڈ ہے. سنن سعید بن منصور یہ پبلشڈ ہے. تو جو میجر سننز تھیں وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں. یہ بنیادی سنن ہیں جو ہوتی ہیں. اوتھینٹسٹی نہیں، میں بالکل، آپ نے کچھ ازیوم نہیں کرنا، آپ نے کچھ بھی ازیوم نہیں کرنا اس وقت. میں صرف آپ کو نام بتا رہا ہوں، نتھنگ ایلس. نہ میں نے اس کو ارینج کیا ہے ایز پر دیئر اوتھینٹسٹی، نہ میں نے اس کو ارینج کیا ہے ایز پر دا ڈیٹ آف ڈیتھ آف آتھر. نہیں، صرف اس وقت میرا فوکس یہ ہے کہ آپ ان کے ناموں کو ذہن نشین کریں. اوکے، دیر آر سم میجر بکس وی ہیو. آلرائٹ، تو یہ سب سنن کی بکس ہیں. اوکے، سنن. پھر اس کے بعد ایک اور جنرا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الصحیح کا جنرا ہے. الصحیح یعنی اس کے اندر آتھر نے اپنے مطابق اس کے نزدیک جو حدیثیں صحیح تھیں ان کو جمع کیا ہے. الصحیح. اور اس میں صحیح کا اپوزٹ غلط نہیں ہوتا. صحیح کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آپ لوگ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. اوکے، سب سے فیمس ہے اس کے اندر وداؤٹ گوئنگ اینی ویئر ایلس اس صحیح بخاری، دین وی ہیو صحیح مسلم. اوکے، اس کے علاوہ وی ہیو صحیح ابن خزیمہ. صحیح ابن خزیمہ یہ بھی پبلشڈ ہے، مکمل نہیں ہے لیکن پبلشڈ ہے. دین وی ہیو صحیح ابن حبان. صحیح ابن حبان، okay. یہ وہ کتاب ہے صحیح، وہ کتابیں ہیں جن کے اندر اس کے مصنف نے جو اس کے مطابق صحیح حدیثیں ہیں اس کو جمع کیا ہوتا ہے. اور صحیح سے مراد اس میں حسن بھی ہوتا ہے، دونوں شامل ہوتی ہیں. جو اس کے مطابق صحیح حدیثیں اس کو جمع کیا ہوتا ہے. وی ہیو صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان. اوکے، دین وی ہیو آلسو مستدرک امام حاکم. مستدرک بیسیکلی اٹس علی صحیحین بائی امام حاکم. ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ کیا اس کے اندر واقعتاً ساری حدیثیں صحیح ہیں، وہ بات ہی نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے آتھر کی کیا نیت تھی. ہم صرف آتھر کے اینگل سے چل رہے ہیں کہ اس میں وہ کیا جمع کر رہا ہے. اوکے، مستدرک علی الصحیحین بائی امام حاکم نشاپوری. دین وی ہیو احادیث المختارہ بائی امام ضیاء مقدسی. احادیث المختارہ. اوکے، احادیث کر لیں اس کو اگر آپ نے بہت زیادہ نحو پہ جانا ہے تو. الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ. ضیاء مقدسی کی کتاب ہے، ضیاء المقدسی. اوکے،
اچھا، ایک انٹرسٹنگ بک ہے ہمارے پاس، اس کا نام ہے صحیح ابن سکن، لاسٹ ناؤ، ابھی یہ گم ہو چکی ہے، لیکن یہ علامہ البانی کے پاس تھی. بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. علامہ البانی کے پاس یہ بک اویلیبل تھی، اور اس سے پہلی بھی ائمہ کرام کے پاس یہ کتاب رہی ہے، لیکن ان کی جو لائبریری سے کتاب لاسٹ ہوئی ہے. اوکے، اور اس کا ابھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کتاب کدھر گئی ہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ پر کسی لائبریری میں دبی پڑی ہو، انتظار کر رہی ہو کہ کب اس کو چھاپا جائے گا، بٹ اٹس لاسٹ. اور صحیح ابن سکا، ناٹ سکا، اٹس سکن، این ود این، سکن. تو یہ چند بیسک کتابیں ہیں جو صحیح کے جنرا سے جن کا تعلق ہے، جس کے اندر جو ہے نا وہ صحیح کو جمع کیا گیا ہے. صحیح کو، صحیح احادیث کون سی نہیں، جو مخطوطہ ہوتا ہے نا، مخطوطہ، اس کو لاسٹ نہیں کہا جاتا. لاسٹ گمنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخطوطہ بھی غائب ہو گیا ہم سے، وہ کدھر گیا ہے. مخطوطے کو کبھی لاسٹ نہیں کہتے. بلکہ آپ کو میں یہ حقیقت بتاتا چلوں کہ ایون بھی الحمد للہ تعالیٰ کئی کتابیں ایسی ہیں جو پبلش نہیں ہوئی، اس کو ہم خود جو ہیں وہ مخطوطوں میں پڑھتے ہیں، ابھی بھی دیکھتے ہیں اس کو، مخطوطوں میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور وہاں سے ہم احادیث سے کاپی کرتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں احادیث کو مخطوطوں سے. اوکے، یہ قاعدہ یاد رکھو، جب بھی کسی کتاب میں پڑھو کہ یہ کتاب اویلیبل تھی اور گم ہو گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا مخطوطہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، وہ کدھر گیا. آلرائٹ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ والا، اور اس سے کافی ایک جو ہے نا کنسیپچل کلیئرٹی ہو گئی اس چیز کو لے کر. بڑا علم ہے یار، بڑا علم ہے جو ہم تک نہیں پہنچا. آہستہ آہستہ کتابیں جو ہیں وہ ڈسکور ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر مختلف احادیث ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اوکے، اچھا، ابھی میں اس کے اوپر ایک اور ایڈ کر لیتا ہوں، ایک اس کی بنا لیتے ہیں، اٹ ول بی مچ بیٹر. اگر چلیں، اب ہم نیکسٹ جنرا میں ایڈ کروں گا، اور یہ آخری ہوگا، اس کے بعد میں ٹاپک کو چینج کروں گا یہاں سے. مسند، جس کو مسند کہا جاتا ہے، یاد رکھیں مسند کون سی حدیث ہوتی ہے. مسند حدیث کو بھی کہا جاتا ہے، اور مسند کتاب کو بھی کہا جاتا ہے. اس کا میں معنی بتاتا ہوں. اچھا، مخطوطے کا مطلب ہوتا ہے اوریجنل ٹرانسکرپٹ. نہیں، اوریجنل ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ اکثر کتابوں کی اویلیبل نہیں ہوتی. مخطوطہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں کسی امام نے وہ کتاب کاپی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوتی ہے. ابن حجر اسقلانی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بڑے خوبصورت نسخے ہیں، انہوں نے کئی کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. اسی طرح امام سیوطی کے ہاتھ کے نسخے ہیں کہ انہوں نے کئی کتابیں ہیں جو پہلے ان تک پہنچی، انہوں نے اب کاپی کی. وہ اوریجنل کتاب لاسٹ ہو گئی، لیکن جو کاپی تھی وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اس کو مخطوطہ کہا جاتا ہے. آلرائٹ، اچھا، مسند کو ذرا ڈیفائن کر لیتے ہیں. مسند حدیث کو بھی مسند کہا جاتا ہے، اور کتاب کو بھی مسند کہا جاتا ہے. مسند حدیث کس کو مسند کہا جاتا ہے؟ ہر وہ حدیث جس کی سند ہو، ہر وہ حدیث جس کی سند ہو، اس کو مسند کہا جاتا ہے. لفظ سے ہی واضح ہے، جو عربی کو تھوڑا سمجھتے ہیں نا. مثال کے طور پہ جیسے کہ امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ حدثنا، وہ اس کو حمیدی سے روایت کرتے ہیں، حمیدی اس کو سفیان سے روایت کرتے ہیں، سفیان اس کو یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، یحییٰ اس کو محمد بن ابراہیم التیمی سے روایت کرتے ہیں، وہ اس کو علقمہ بن وقاص سے روایت کرتے ہیں، وہ اس کو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. سند سے پوری حدیث بیان کی. یہ حدیث مسند ہے، یہ حدیث مسند ہے. ہر وہ حدیث جو سند کے ساتھ ہوگی وہ مسند ہے. یہ حدیث کے متعلق آئیڈیا کلیئر ہوا مسند کیا ہوتی. اچھا، اب یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ حدیث کب قبول ہوگی کب قبول نہیں ہوگی، یہ زمانے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 500 سال کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اگر کوئی حدیث آ گیا تو وہ قبول نہیں ہوگی. نو، حدیث قبول ہوگی یا رد ہوگی یہ سند پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سند پر. اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی شخص اپنی سند سے حدیث بیان کرتا ہے وہ حدیث قبول ہوگی. وہ صرف اس کی سند پہ تحقیق کریں گے، پھر سند پہ تحقیق کریں گے کہ کیا سند قابل قبول ہے یا نہیں، کوئی کذاب تو نہیں ہے بیچ میں، راوی کیسے ہیں اس کے. لیکن وقت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا حدیث کا علم. یہ بڑے مزے کا خاص نقطہ بتا رہا ہوں. کتابوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کس کتاب میں روایت آ رہی ہے، نہیں، یہ سند پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے سند سے بات کی ہے. تو
دونوں میں فرق کیا جی؟ میں بتاتا ہوں، فرق بتاتا ہوں. پہلے ایک مجھے آئیڈیا کلیئر کرنے دیں ذرا. اس کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ سند میٹر کرتی ہے، کتاب میٹر نہیں کرتی. آلرائٹ، ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا، جب جس کتاب کو مسند کہا جاتا ہے، مسند وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر ارینجمنٹ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ ہوتی ہے. حدیث کو ٹاپک وائز ارینج نہیں کیا جاتا اس کے اندر، بلکہ صحابہ کے نام کے ساتھ ارینج کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مسند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا کیا معنی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے وہ وہاں پر بیان کی جائے گی جو اس مصنف کے پاس ہوگی. اس میں ارینجمنٹ میٹر نہیں کرتی، صرف یہ میٹر کرتا ہے کہ اس صحابی کی روایت ہونی چاہیے بس. اس کو کہتے ہیں کتاب مسند ہے. اس لیے آپ مسند دیکھیں، پہلی حدیث ہو سکتا ہے طہارت کے اوپر ہو، اگلی حدیث جو ہے فتن سے متعلق ہو، اس سے اگلی حدیث تفسیر سے متعلق ہو، پھر نماز کا کوئی مسئلہ آ جائے بیچ میں، پھر ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کوئی حدیث آ جائے، پھر کوئی فتن کی حدیث آ جائے. اٹس ویری رینڈم. مسند از ویری رینڈم. صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ ہوگی اسی صحابی سے جس کی مسند لکھی جا رہی ہے. از اٹ کلیئر؟ کہ کتاب کے اندر جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسند ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہے کیا. رائٹ. اس باب میں مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی جو مسند سب سے زیادہ مشہور ہے. پھر اس کے بعد مسند اسحاق بن راہویہ ہے، یا راہوی، اس کو یوں پڑھنا چاہیے راہوی، یہ زیادہ کریکٹ پروننسیشن ہے اس کی، اسحاق بن راہوی. پھر اس کے بعد ایک ہمارے پاس مسند ابو داود طیالسی ہے. مسند ابو داود طیالسی. مسند ابو داود طیالسی یہ وہ امام نہیں ہے بھائی، یہ سنن ابو داود والے امام نہیں ہیں، یہ ان سے پہلے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بخاری سے پہلے ہیں، یہ ان کی مسانید ہیں. اوکے، ان کی مسانید ہیں. دین وی ہیو مسند البزار، اٹس اے ویری فیمس مسند. وی ہیو مسند ابو یعلا. Then we have مسند الحارث، مسند الحارث، حارث کی مسند ہے یہ والی. Then we have مسند ابن الجعد. ابن الجعد، ہر ایسے بہت کم ایسے امام ہوں گے جنہوں نے جو ہے نا وہ ایسی کوئی مسند نہ لکھی ہو. بڑے کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے کوئی مسند نہ لکھی ہو. نہیں، مسند امام اعظم نہیں میں لکھ رہا ابھی، نہیں، امام اعظم نے خود نہیں لکھی. میں وہ کتابیں لکھ رہا ہوں جو ان آتھرز نے خود لکھی ہیں. مسند امام ابو حنیفہ یہ ابو نعیم نے لکھی ہے بعد میں جا کے، وہ بعد میں لے کر آئیں گے. اوکے، میں وہ لکھ رہا ہوں جو بڑی پرائمری ہیں، پرائمری، یہ بڑی پرائمری جو مسانید ہے، پہلے اس کو بیان کر لیتے ہیں. آلرائٹ. دین وی ہیو مسند ابن ابی شیبہ، جو امام ابن ابی شیبہ ہیں ان کی بھی ایک مسند ہے، مسند ابن ابی شیبہ. اوکے، مسند ابن ابی شیبہ کے بعد وی آلسو ہیو مسند الحمیدی. حمیدی، یہ وہی حمیدی ہیں بھائی جو امام بخاری کے استاد ہیں، جو انما الاعمال بالنیات، جو پہلے راوی ہیں صحیح بخاری کے. مسند چل رہی ہے ابھی بھی. رائٹ. Okay, the same carries on. We also have Musnad al-Ruyani. Musnad al-Ruyani. Musnad al-Ruyani. مسانید کی تعداد زیادہ ہے. We also have Musnad al-Siraj. Musnad al-Siraj. یہ پبلشڈ ہیں، یس یہ پبلشڈ ہیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ساری پبلشڈ ہیں. اوکے. Then we have Musnad al-Shihab. Musnad al-Shihab. Then we have Musnad al-Tartusi. And you just thought کہ صرف 6 کتابیں ہیں حدیث کی. میکسیمم اس کے اوپر مسند احمد ہے. It's just so stupid when someone say بخاری میں حدیث دکھاؤ، یہ حدیث کتب ستہ میں نہیں ہے. تفصیل بعد میں پلیز، کتابوں کی تفصیل بعد میں. وہ بندہ کون تھا، کس صدی کا رہنے والا تھا،
میں نے آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ کتابیں ڈائریکٹلی ہم اس کو شیئر کر کے ڈسکس کریں کہ ان کتابوں میں کیا رکھا ہوا ہے. وی ہیو 2 months ٹو ڈو اٹ، ڈونٹ وری. اوکے، اچھا، تو یہ تو وہ ہو گئے جو کیا کہ ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑی پرائمری سی مسند ہے. پھر ائمہ کرام کی بھی جو ہے نا وہ مسند، چلے ایک میں بتاتا ہوں، یہاں پر ایک مسند امام زید بھی آتی ہے، بٹ اٹ از کنٹروورشل فار دا obvious reasons، کیونکہ اس کو لکھنے والا اہل بیت کا امام ہے. اگر کوئی سنی ہوتا تو ہم اس کو بالکل قبول کر لیتے، لیکن کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے امام میں سے ہیں امام زید، اس لیے ہم نے قبول نہیں کرنی. یو انڈرسٹینڈ؟ مسند زید کہتے ہیں کہ اس کی سند میں پرابلم ہے. بھائی اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی مسند ابو حنیفہ کی سند میں پرابلم ہے، جس کو تم قبول کرتے ہو. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اس کی سند میں مسئلہ بتایا جاتا ہے، لیکن چھوڑ دیں، بس بتا دیا کہ مسند امام زید بھی موجود ہے. مسند امام زید بھی موجود ہے. اوکے، یہ لکھی جاتی ہے. آلرائٹ. پھر اسی طرح یعنی کہ پھر ایسے بھی مسانید ملتی ہیں جو ائمہ کرام نے کیا کہتے ہیں نا کہ اس کو میں نام دینا چاہوں گا کہ جو لیٹلی جو ہے نا بعد میں کلیکٹ کی گئی ہیں، وہ مسانید جو بعد میں کسی امام کی مرویات کو جمع کیا گیا. اس میں سب سے مشہور جو ہے ہمارے پاس وہ مسند امام ابو حنیفہ ہے. مسند امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو کئی ائمہ کرام نے جمع کیا ہے. آپ کی 17 مسانید، 17 مسانید، ٹوٹل 17 مسانید بنائی گئی ہیں بھائی. 17 مسانید، 17. جو ایک ابن عساکر کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے نا، نہیں ابن عساکر نہیں، ابن خلدون کی طرف، کہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ ابو حنیفہ سے صرف 17 حدیثیں مروی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کو سننے میں مسکنسیپشن ہوئی ہے، لکھنے میں غلطی کر گیا ہے، کہیں سے غلطی ہوئی ہے. وہ 17 حدیثیں نہیں لکھنا چاہ رہے، وہ 17 مسانید ہیں. You understand؟ اچھا، 17 مسانید ہیں جو امام ابو حنیفہ کی لکھی گئی ہیں. آلرائٹ. اس طرح پھر ایک مسند ابراہیم بن ادم، یہ بھی موجود ہے. مسند ابراہیم بن ادم بھی موجود ہے. اسی طرح مسند عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے. اس کے آتھر ہیں حافظ ابن کثیر. ابن کثیر نے لکھی ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے. اس کے اندر آبویسلی پتہ چل گیا جب مسند عمر فاروق کا کیا معنی ہے. اس کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں. پھر ہمارے پاس ایک مسند علی ہے، مسند امام علی علیہ السلام. اس کو جو ہے وہ پروفیسر خسرو قاسم صاحب نے مرتب کیا ہے 12 والیومز میں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے مسند علی جس نے لکھی ہے 12 جلدوں میں، وہ پروفیسر خسرو قاسم صاحب ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر استاد ہیں، انہوں نے لکھی ہے. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام نے بھی لکھی ہے مسند علی بائے شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، بٹ ناٹ پبلشڈ یٹ. ٹھیک ہے، ابھی تک پبلش نہیں ہوئی. سو مسند کا کام چل رہا ہے. اور آئی وانٹ ٹو مینشن مسند فاطمہ علیہ السلام، مسند فاطمہ علیہ السلام ریٹن بائے حافظ سیوطی. اوکے، یہ کچھ مہینے پہلے مجھ سے انسیڈنس ایک آدمی نے کہا تھا کہ سیدہ پاک کو جو ہے اتنا علم نہیں تھا، ان کی تو مرویات کی تعداد ہی بہت تھوڑی تھی. سم ہاؤ اس کے مطابق مرویات کی تعداد کم ہونے کا مطلب ہے کہ بندے کو علم نہیں تھا. تو میں نے اپنے اندر سے بڑا میں نے کہا اچھا مرویات کی تعداد تم نے کم بتائی. میں نے کہا کہ میں کتابوں کو دیکھتا ہوں، اگر میں نے ان کی 40 حدیثیں بھی جمع کر دیں تو میں بہت بڑا تیر سمجھوں گا کہ میں تیر مار لیا، کمال کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مجھے بڑا ہمبلنگ ایکسپیرینس دیا. میں نے جب سرچ کیا تو مجھے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ملی. آپ نے 250 سے زیادہ مرویات جمع کی ہیں جو یا تو ڈائریکٹلی سیدہ پاک سے مروی ہیں یا آپ سے متعلق ہیں. اس میں آپ کا ذکر پاک آتا ہے. 250 مرویات ہیں، حافظ سیوطی نے اس کو جمع کیا ہے. اچھا تو ویل اٹ واز اے ویری ہمبلنگ ایکسپیرینس فار می کہ میں جو 40 کا سوچ کر میں تیر مارنا چاہ رہا تھا، سیوطی جسٹ ڈیڈ اٹ. آلرائٹ، الحمدللہ. لیکن پھر ہم بھی باز نہیں آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، اب میں اس کے اوپر مستدرک لکھ رہا ہوں.
حافظ سیوطی کی مسند کے اوپر وہ مرویات جو حافظ سیوطی سے رہ گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ سیوطی جو ہے اٹس اے بگ چیلنج. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ حافظ سیوطی کی نظر سے کوئی حدیث رہ گئی ہو انٹل انلیس کہ آپ کوئی ایسی کتاب کے اوپر آ جاؤ جو ان کے پاس نہیں تھی اور اس کے اندر وہ حدیث آ جائے. اٹس ویری ریئر. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آمین یا رب. آمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. تو اہل بیت علیہ السلام کی مسند بھی لکھی گئی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند بھی لکھی گئی ہے. انس بن مالک کی مسند بھی لکھی گئی ہے. تو مسند کا آپ ایک بیسک آئیڈیا کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں. اوکے تو ابھی آپ کو صرف میں نے جو کتابوں کا انٹروڈکشن دیا ہے بس ابھی میں اس کو اتنا ہی رکھوں گا. اور میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, ڈیڈ یو ایکچولی تھاٹ اس لیکچر سے پہلے کہ اتنی زیادہ حدیث کی کتابیں ہوں گی؟ یہ فرسٹ پیج میں نے اوپن کیا ہے, لے لیجیے اسکرین شاٹ. اب لگا 6 کتابیں ہوں گی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, میکسیمم مسند احمد لگا کے جان چھڑائیں گے, حدیث فائنڈ کر لیں گے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بیکم محدث. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. علم جب آپ کو ہمبلنگ ایکسپیرینس دیتا ہے نا تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. انسان کو ہمبل محسوس کرنا چاہیے, بہت ضروری چیز ہے, اور کبھی کبھی یہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں. باقی جو ابھی تک ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے, ہم نے ڈسکس کیا جامع کو, سنن کو اور مسند کو, رائٹ. ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں مصنف کیا ہوتی ہے, مستخرج کیا ہوتی ہے. یعنی ابھی تک ہم نے 3 ڈسکس کیے ہیں ٹائپس, اور اس کے اندر اتنی ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں, اور وہ بھی ہم نے ساری نہیں کی. واہ سبحان اللہ, یو گائز آر گوئنگ ٹو ہیو سم ٹف ٹائم. یس, ساری زندگی گزر جاتی ہے ان کتابوں کے پیچھے. اٹس ویری ٹرو. امام طحاوی نے بھی کچھ بکس لکھی ہیں. طحاوی نے, ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا ہے, طحاوی کی بکس ان میں سے بلانگ نہیں کرتی. اوکے, طحاوی کی بکس یہاں پر بلانگ نہیں کرتی. طحاوی کی بک کو اگر ہم مصنف کی کیٹیگری میں فال کریں گے, ایک اسپیشل کیٹیگری آئے گی, اس میں ڈسکس کریں گے کہ جو شرح معانی الاثار ہے اور جو شرح مشکل الاثار ہے وہ کس درجے کی کتابیں ہیں, اور اس کا کمال کیا ہے ان کتابوں کا. آئی ایم اے بگ فین آف امام طحاوی. آئی ایم اے بگ فین آف امام طحاوی. He was a great محدث. حنفیہ نے کم ہی محدث دیکھے ہیں. اللہ اکبر. حنفیہ نے کم محدث دیکھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کسی کو محدث ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے مسلک سے بلانگ ہی نہیں کرتا. نہیں, یہ بات نہیں ہے, جسٹ کڈنگ. اچھا, مسلم کے علاوہ دیگر انواع کتب میں تمام حدیثوں کی سندیں موجود ہوتی ہیں یا نہیں؟ ویری گڈ, تھینکس فار آسکنگ دس کوسچن. ابھی ہم جتنی بھی حدیثوں کی کتابوں کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, کتنی حدیثوں کی کتابوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, میں نے لفظ استعمال کیا ہے نا پرائمری. پرائمری کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز دا چین, چاہے وہ جامع ہے, سنن ہے, مسند ہے, مصنف ہے, مستخرج, موطا, معجم, جز, دلائل, کچھ بھی ہے اس کے اندر سند ہوگی. وہ جو جس کتاب میں سند نہیں ہوتی نا, اس کو میں سیکنڈری بک بولتا ہوں. سیکنڈری, وہ آگے آئیں گی انشاءاللہ. اچھا کیا آپ نے اس کو واضح کر دیا, اس کو یہ سوال پوچھ کے, بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا, جزاک اللہ خیر.